بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ صاحبو، آپ انارکلی کے پرانے بازار میں داخل ہوں تو آپ انارکلی بازار کی گہما گہمی سے ہوتے ہوئے تقریباً بازار کے آخر میں ایبک روڈ پہ جا نکلتے ہیں۔ انارکلی بازار سے ایبک روڈ کے بائیں طرف اس بادشاہ کا مزار ہے جسے تاریخ قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے۔ ترکی النسل قطب الدین ایبک 1150 میں پیدا ہوئے اور ایران میں پرورش پائی۔ بچپن میں نیشا پور کے قاضی کے غلام کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہتے ایبک پر سلطان شہاب الدین محمد غوری کی نظر پڑی۔ غوری سلطان انہیں اپنے ساتھ لے آئے، جہاں جلد ہی اپنی دلیری، مہارت اور وفاداری کی بنیاد پر آپ شہاب الدین کے معتمد خاص بن گئے اور ان کی فوج کی کمان سنبھال لی۔ جی ہاں، یہ وہی شہاب الدین غوری ہیں جنہوں نے پرتھوی راج چوہان کے خلاف تاریخی لڑائیاں لڑیں اور آج بھی سرحد کے دونوں اطراف کے بڑے بڑے میزائلوں کے نام یعنی پرتھوی اور غوری میزائل انہی بادشاہوں کے نام پر ہیں۔ سن 1192 میں ترائن کی دوسری جنگ میں فتح کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں اپنے زیر قبضہ ہندوستانی علاقہ جات کا حاکم بنا دیا۔ ایبک ایک بہادر، وفادار اور قابل جنگجو تھے۔ 1206 میں سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے خود کو لاہور کا حاکم قرار دے دیا۔ بعد میں ایبک نے دارالخلافہ کو لاہور سے دلی منتقل کیا اور یوں خاندان غلامہ یا مملوک ڈائنسٹی کی حکمرانی کی بنیاد پڑی۔ قطب الدین ایبک کو حکمرانی سنبھالنے کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے تمام مشکلات پر قابو پایا اور اپنے مختصر دور حکمرانی میں ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے پہلی دفعہ ہندوستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ انہوں نے دلی میں بہت ساری عمارات اور مساجد بنوائیں جن میں بر صغیر میں مسلمانوں کی قدیم مسجد قوت اسلام اور قطب مینار شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ انہیں مکمل نہیں کروا سکے اور بعد میں ان کے جانشین اور داماد التمش نے انہیں مکمل کروایا۔ لکھ بخش کی اصطلاح بھی ایبک سے منسوب ہے، یعنی اتنے سخی تھے کہ ضرورت مندوں پر بلا تفریق لاکھوں روپے وار دیتے تھے۔ 1210 میں ایبک لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی زخم سے وفات پا گئے۔ قطب الدین ایبک کے بعد ہندوستان پر 6 صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایبک جہاں ایک اچھا اور قابل حکمران تھا، وہاں وہ مذہب کے معاملے میں عدم برداشت کا شکار بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کافی ہندو مندروں کو تباہ کر دیا تھا اور مندروں کے سامان سے مسجدیں بنوائی تھیں۔ ایبک کی تدفین لاہور میں لوہاری دروازے کے قریب ایک کھلے میدان میں کی گئی۔ اگرچہ ہندوستان میں پہلی اسلامی سلطنت کے بانی کا مزار بڑی پر رونق اور حسل بسل سے بھرپور جگہ پر واقع ہے، لیکن آپ سب کی دعائے مغفرت کی کمی کا شکار ہے۔ تو ہماری درخواست آپ سب سے کہ آپ جب بھی لاہور جائیں تو پہلی اسلامی سلطنت کے اس عظیم بانی کے مقبرے پر حاضری دے کر دعائے مغفرت ضرور کریں۔ آسمان تیری لاحت پہ شبنم افشانی کرے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔